السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور الدین عمری، خطیب مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، دین اسلام فطری دین ہے، سیدھا سادہ ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے، لیکن افسوس کہ بعض نام نہاد ملاؤں نے اس اسلام کے صاف و شفاف و چشمے کو بدعات کے ذریعے گدلا اور گندا کر رکھا ہے۔ کوئی اسلامی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں خود ساختہ عبادات، بے ڈھنگے معاملات اور بدعات رائج نہ ہوں، مگر ماہ رجب تو وہ مظلوم مہینہ ہے کہ جس میں بدعات کی کثرت اور بھرمار ہے۔ رجب کا مطلب کیا ہے؟ رجب کا لغوی معنی عزت اور تکریم ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، اس لیے اس ماہ کو رجب کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ کتب تواریخ میں اس ماہ کے تقریباً 13 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت میں سر انجام دیے جانے والے بعض اعمال کے متعلق بہت سی روایت ملتی ہیں، جن کو ہم آسانی کے لیے 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 احادیث صحیحہ، نمبر 2 احادیث ضعیفہ، اور نمبر 3 من گھڑت احادیث، جس کو احادیث موضوعہ کہا جاتا ہے۔ ماہ رجب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد صرف ایک صحیح حدیث ہے دوستو، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اس حالت میں پلٹ آیا ہے جس حالت میں اس روز تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیے تھے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، وہ بھی 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رجب کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں ماہ رجب کے تعلق سے کیا کیا ضعیف حدیثیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں رجب نامی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ جو آدمی ماہ رجب میں 1 دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس نہر سے پانی عطا فرمائے گا۔ دوستو، ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ روایت مکمل ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی مشہور اور معروف روایت جو کہ احمد کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے آغاز میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب و شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان تک تو زندہ رکھنا۔ ناظرین، یہ حدیث بھی بہت زیادہ سخت درجے کی ضعیف ہے۔ یہی روایت لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ اسی روایت کو پھیلایا جا رہا ہے جو کہ مکمل ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد ماہ رجب و شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو گویا اس حدیث بتایا جا رہا ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی حد درجے ضعیف روایت ہے دوستو۔ چلیے اب ہم رجب کے تعلق سے من گھڑت احادیث کا رخ کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، ماہ رجب کی باقی مہینوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید بقیہ تمام اذکار سے افضل ہے۔ ناظرین، یہ روایت من گھڑت ہے۔ دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا ہے،
شعبان کا مہینہ میرا ہے، رمضان کا مہینہ میری امت کا ہے۔ تو ناظرین یہ حدیث بھی مکمل طور پر من گھڑت ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا اس کے لیے اللہ کی خوشنودی واجب ہو جاتی ہے۔ ناظرین یہ روایت من گھڑت ہے۔ اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس نے ماہ رجب میں 3 دن روزہ رکھا اس کو پورے ماہ کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس ماہ میں 7 دن تک روزہ رکھا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے ماہ رجب کے روزے رکھے، 4 رکعت نماز ادا کی، اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ناظرین یہ حدیث بھی مکمل من گھڑت ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ رجب کے تعلق سے صرف ایک حدیث صحیح ہے جس میں رجب کے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، دوسرے بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں، اور تیسری قسم موضوعات ہیں، من گھڑت ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں صحیح اسلام کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور بدعت خرافات سے تو ہمیں دور رکھنا، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہمارے آڈیوز اور ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 009393113839 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔